تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا تقریری مقابلہ، لیکن میں جیسا کہ پہلے عرض کر چکا کہ ہم اس کو مقابلہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر اپنے ان نوجوان اسٹوڈنٹس جو کہ ان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو جو ہے وہ سامنے لانا اور ان کو مزید پالش کرنا. تو اس سلسلے میں ہمارے معزز مہمان جو ہے وہ ہمارے اس گروپ میں، اس میٹنگ کے اس مقابلے میں جو ہے وہ شریک ہیں، اور جن میں محترم اعجاز احمد صاحب جو ایم فل اقبالیات ہیں وہ ہماری رہنمائی بھی کریں گے، اور آپ کے جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی کریں گے. اسی طرح دی ٹرسٹ اسکول سے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میڈم شجیلہ بانو جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور اسی دوران میں ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے اسٹارز اکیڈمی میٹرک ڈپارٹمنٹ کے زوم ڈائریکٹر جو ہیں کلاسز کے ملک شراز امجد صاحب. تو ہم باقاعدہ جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس مخصوص ٹائم ہوتا ہے تو آپ سب سے بھی درخواست ہوگی کہ 3 سے 4 منٹ. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں مائک جو ہے وہ دیتا ہوں. حافظہ حنین فاطمہ ہمارے ساتھ بہاولپور سے جو ہے وہ موجود ہیں، تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے چند اشعار. جی بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جی ماشاءاللہ. اور حافظہ حنین فاطمہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ رحمان کی ابتدائی آیات انہوں نے تلاوت کی، اور انہی کو ہی میں کہوں گا کچھ چند اشعار جو ہے وہ نعت رسول مقبول کے بھی جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں اور ہمارے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی دوران میں ملک شراز امجد صاحب ڈائریکٹر زوم کلاسز انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جی حافظہ فاطمہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان
عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم، آپ کا کوئی محاصل ہی نہیں رب کی قسم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز، بہت ہی خوبصورت آواز، اور ماشاءاللہ جی. اور میں اپنے مہمانان گرامی کو یہ بتاتا جاؤں کہ لفظ جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ تمام بچے جو ہے بڑے ہی اچھے انداز میں انہوں نے بڑی محنت سے جو ہے وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ تیاری کی ہے. لیکن مین ٹاپک جو ہے جیسا کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا، انسانیت. تو اس پہ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پنجاب سے پورے مختلف علاقوں سے یہ بچے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں، اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کیجیے گا. تو سب سے پہلے جو ہے میں دعوت دیتا ہوں اپنے 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں رمین ندیم، کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کیجیے. اور اس دوران میں جو ہے وہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ مائک جو ہے وہ آن نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی، سٹارٹ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم جماعت طلباء و طالبات، السلام علیکم. میرا نام رمین ندیم ہے اور میں قاضی پاک کیمپس سے ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے انسانیت. سب سے پہلے اس شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کروں گی. سما باندھ کر میں یہ سوچنے لگی کہاں رہتے ہیں وہ لوگ جو انسانیت کے لیے نہیں رہتے. معزز طلباء و طالبات، آج کا میرا موضوع بہت سنجیدہ ہے. اگر میرے اس موضوع کو صرف انسانی نظر سے دیکھا جائے تو میرا موضوع ایک بہت ہی مختصر اور آسان ہے، لیکن اگر میرے اس موضوع کو انسان کے نظریے اور جذبات کی نظر سے دیکھا جائے تو میرا موضوع اتنا وسیع ہے کہ انسان کی سوچ ختم ہو جائے پر میرا موضوع ختم نہ ہو. اور اگر میرے موضوع کی بات کی جائے کہ میرا موضوع کتنا مہان ہے تو میرا موضوع اتنا مہان ہے کہ دماغ کی وسعتیں ختم ہو جائیں مگر یہ موضوع دماغ میں سما نہ سکے. عام انسان ہی کیا، آئنسٹائن جیسے اعلیٰ موجد کے دماغ میں بھی میرا موضوع نہیں سما سکتا، کیونکہ میرا آج کا موضوع ہے انسانیت. جی ہاں، ویسے تو میرا موضوع صرف 7 احراف کا مجموعہ ہے، لیکن اگر اس انسانیت کے موضوع کو میرے نظریے اور آس پاس کے ماحول کے مطابق دیکھا جائے تو یہ موضوع سچائی کا ایک کڑوا گھونٹ ہے. آج کل کے انسانوں نے اپنے آپ میں سے انسانیت کو اس طرح نکال پھینکا ہے جس طرح سے درخت جڑوں سمیت نکال کر پھینک دیا جائے. آج کا انسان جناب اعلیٰ اس زمین پر صرف اس لیے زندہ ہے کیونکہ وہ اپنا مفاد چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا ذاتی مفاد چاہتا ہے. وہ دور تو زمانے نے تاریخ کے پنوں میں سے پھینک نکالا ہے کہ جب انسان اپنی آراہ کے سکون کے لیے دوسروں کے لیے جیا کرتا تھا، دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتا تھا. جب ہی تو کسی نے یہ خوب کہا ہے، تم آج کس مخلص کی بات کرتے ہو،
तुम आज किस मुखलिस की बात करते हो? लोग तो यहाँ नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं तो अपने सवाब के वास्ते, नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं तो अपने सवाब के वास्ते। जनाबे वाला, आज लोग कहते हैं मैं इंसान हूँ, मैं इंसानियत के लिए जीता हूँ। अरे तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत जब एक भाई ने सिर्फ नौकरी की खातिर अपने आप को बीच सड़क के आग लगा दी? तब कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत जब उसकी बहन ने अपने भाई के हक के लिए आवाज उठाई, कोर्ट कचहरियों में अकेले धक्के खाए, और इसके बजाय कि तुम उसके इंसाफ में उसका साथ देते, तुमने उसे कहा नहीं, घर में बैठो, तुम औरत हो, लोग क्या कहेंगे? अरे यही बातें सुन सुन कर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जमाने से ये मुल्क इतना पीछे रह गया है। खैर, ये मेरा मौजू नहीं है। जनाबे आला, अगर यही इंसानियत है कि एक इंसान के बच्चों को यतीम कर दिया जाए और उनके मुंह पर हाथ रख दिया जाए कि अब तुमने कुछ नहीं बोलना, तो मेरा ऐसी इंसानियत को सलाम। चूंकि मेरे पास वक्त कम है और मौजू इतना वसी है कि मैं, अगर ये मेरी जिंदगी सारी भी चली जाए तो मैं ये मौजू बयान नहीं कर सकती। इस आखिरी शेर से अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगी। इंसान चांद तक तो पहुंच गया, समंदर की तह में भी चला गया, मगर अफसोस इंसान इंसानियत तक ना पहुंच सका। अफसोस इंसान इंसानियत तक ना पहुंच सका। जी, अफ़सोस इंसान इंसानियत तक जो है वो ना पहुंच सका। ये इजहार ख्याल कर रही थी रमीन नदीम काजी पार्क कैंपस से, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और अब मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए, क्योंकि हमारे पास मखसूस टाइम है, तो मैं माइक जो है वो हैंड ओवर करता हूँ इब्राहिम गोंदल, जो कि मंडी बहाउद्दीन से हमारे साथ जो है वो ऑनलाइन मौजूद। जी इब्राहिम। ओके सर, स्टार्ट करूं? यस। ओके सर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मोअज़्ज़िज़ उस्ताद और मेरे हम जमात साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है इंसानियत। इंसानियत एक ऐसी खूबी है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है, जो इंसान को जानवरों, परिंदों, जिन्नों और हर मखलूक से अशरफ और मखलूकात बनाती है। इंसानियत एक बहुत वसी मौजू है जिस पर आज मैं लब कुशाई करने जा रहा हूँ। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से करूंगा। ये दुनिया मतलब की है, तुम किस मुखलिस की बात करते हो गालिब। ये दुनिया मतलबी है, तुम किस मुखलिस की बात करते हो गालिब। लोग जनाजा पढ़ने आते हैं अपने सवाब की खातिर। मुझे उस्ताद, इंसानियत क्या है? अगर हम देखें तो माजी में हमें इंसानियत के बहुत से मुस्बत असरात मिलते हैं। हमें बहुत सी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने इंसानियत को उभारा, जिन्होंने इंसानियत के जज्बे को उभारा। लेकिन अगर हम हाल पर रोशनी डालें तो क्या आज के इंसान में इंसानियत है? क्या आज का इंसान इस्लाम के दिए हुए पैगामात पर अमल कर रहा है? अगर हम अपने दीन पर रोशनी डालें तो हमारा दीन हमें इत्तेहाद, इंसानियत, आपस में प्यार, अखुवत का पैगाम देता है, पर हम तो अपने मजहब पर भी अमल ना कर सके। इंसानियत क्या है? आज का इंसान एक इंसानियत के बारे में कैसे बात कर सकता है? ये इंसानियत उस वक्त किधर थी जब यमन में लोग भूखे मर रहे थे? ये इंसानियत तब किधर थी जब कश्मीर में लोग अरसों से घरों में बंद थे? ये इंसानियत तब किधर थी जब बर्मा में लोगों के खून बहा जा रहे थे? ये इंसानियत तब किधर थी जब एक काले को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसका रंग काला है? हम लोगों में फर्क करते रहे, हम एक गरीब को बुरी नजरों से देखते रहे, हम किसी को पूरा हक ना दे सके। इंसानियत नहीं रह गई। एक आज के इंसान में इंसानियत का जज्बा खत्म होता जा रहा है। अगर हम माजी की बात करें तो अब्दुल सत्तार ईदी, मदर टेरेसा और भी बहुत सी शख्सियात जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, पर आज की इंसानियत किधर है? ये मेरा सवाल आपसे और खुद से भी है कि आप अपने आप से पूछें, आप अपनी जिम्मेदारी और अपना फर्ज अदा करें, और जितनी जल्द इंसान इंसानियत की मफहूम जान लेगा उतनी जल्द ही उसका दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा।
کیونکہ اپنے لیے تو جانور پرندے اور ہر مخلوق جیتی ہے. انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھے. میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اس معاشرے کو بدلیں، اپنی ذمہ داری اور اپنا کردار ادا کریں اور سارے اختلافات کو چھوڑ کر ایک اچھا انسان جو انسانیت کے پیغام دے اور انسانیت کا مفہوم سمجھے وہ بنے. تھینک یو، شکریہ. جی بہت شکریہ. انسانیت کا مفہوم سمجھیں اور انسانیت کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے تھے ابراہیم ٹونڈر. بہت ہی خوبصورت الفاظ اور جھنجھوڑ دینے والے. ٹھیک ہے، اور بغیر وقت ضائع کیے اب ہم بڑھتے ہیں آگے، اور ہمارے ساتھ ہیں شہادرہ لاہور سے علی حسن. جی بیٹا علی حسن، جی سٹارٹ کیجئے گا. تمام طلباء اور اساتذہ کو میری طرف سے السلام علیکم. خوش آمدید جناب اعلیٰ. آج کا میرا موضوع گفتگو ہے انسانیت. کیا ہے آدمی، کیا ہے روشنی؟ کیا ہے آدمی، کیا ہے روشنی؟ کیا ہے آدمی نے سمجھ لیا سب کچھ مگر یہ نہ سمجھا آدمی کیا ہے. انسانیت ایک ایسا جذبہ انسان کو انسان سے وابستہ رکھتا ہے، اور اگر یہ سب ختم ہو جائے تو معاشرہ، قوم، سلطنت تباہی اور بربادی کی نظر ہو جاتی ہے. جناب اعلیٰ، آج کل ہمارے معاشرے میں انسانیت دم توڑی ہے. انسانیت کا سسکیوں جنازہ اٹھنے والا ہے. میری امی کہتی تھی پرانے زمانے میں جب کوئی قتل ہو جاتا تھا تو دور دور تک خاموشیاں چھا جاتی تھی، آسمان تارے سرخ ہو جاتے تھے، دل پسلیوں کے پنجرے میں پھڑپھڑاتے تھے. جناب اعلیٰ، لیکن آج ہر طرف خون کی نہریں بہہ رہی ہیں. کسی کی لاش نہر سے ملتی ہے، کسی کی گندے گٹر سے. جناب اعلیٰ، میں یہ واقعہ سنتا ہوں تو دل سے آواز آتی ہے انسانیت دم توڑی ہے. جی ہاں، انسانیت دم توڑی ہے. گھروں پر نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے. گھروں پر نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے. وہ تلاش کیا، کوئی آدمی نہ ملا. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کے لیے اپنی ذات بھول جانا، کسی کو تکلیف دے کر اپنی تکلیف بھلا دینا، کسی ضعیف کو راستہ دکھانا نہیں. ہم اس کے چیز کے بالکل برعکس ہیں. ہم اپنی ذات کو دیکھ کر ضرورت مندوں کو بھول جاتے ہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کسی کو ضعیف کو راستہ دکھانے کی بجائے خود راستہ پلٹ لیتے ہیں. جناب اعلیٰ، چند دنوں پہلے کشمیر میں 100 سے زائد بچوں کی موت پر ہمیں ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا. یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ انسانیت دم توڑ رہی ہے. جی ہاں، انسانیت دم توڑ رہی ہے. میری زبان کے موسم بدلے رہتے ہیں، میری زبان کے موسم بدلے رہتے ہیں. میں آدمی ہوں، میرا اعتبار نہ کرنا. شکریہ. جی بہت شکریہ. اور اب ہم دعوت دیتے ہیں قاضی پارک کیمپس سے ہی ہمارے ساتھ طالب علم موجود ہیں جنت حور. جی بیٹا. السلام علیکم. میرا آج کا موضوع ہے انسانیت. جب انگاروں میں سے آگ نکل جاتی ہے تو صرف باقی کوئلہ رہ جاتا ہے. کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جب انسانوں میں سے انسانیت نکل جاتی ہے. ضروری نہیں کہ جس میں سانس ہو وہی مردہ ہے، جس میں سانس نہیں بھی ہے وہ بھی مردہ ہے. انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، بس انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے. خود کو بھوکا رکھ کر کسی کو کھلا کر تو دیکھیں، کچھ یوں انسانیت کا فرض نبھا کر تو دیکھیں. انسانیت تو ہم نے بلڈ بینک میں دیکھی جہاں بوتلوں پر مذہب نہیں لکھا جاتا. خط میں نے لکھا انسانیت کے پتے پر، ڈاک ہو گیا شہر ڈھونڈتے ڈھونڈتے. انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر پر پہنچ گیا، مگر افسوس انسانیت تک نہ پہنچ سکا. اے بادل اتنا برس کے انسانیت نفرتیں دھل جائیں. انسانیت ترس گئی ہے محبت کے سیلاب کو. یہ بلندیاں کس کام کی دوستو کہ انسان جڑ جائے اور انسانیت اتر جائے. زندہ رہنے کے لیے بھی آج کل مرنا ضروری ہے. یہ دنیا لاشوں کی شوقین ہو چکی ہے. آنکھیں بند کر کر تماشا دیکھ رہے ہیں انسان. انسانیت زمین پر اندر سو گئی ہے. ہمیں جس کو سبق کو پڑھنا ضروری ہے وہ ہے انسانیت. انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا، بلکہ وہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھنے لگتا ہے. میں اپنی تقدیر کا یہ آخری شعر پڑھ رہی ہوں. انسانیت
بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں دل میں تلاش کرو، فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ شکریہ۔ شاباش، یہ تھیں جنت حور۔ اور انسان بڑی بڑی کتابوں سے اور بڑی بڑی باتوں سے نہیں سیکھتا، بلکہ انسانیت تب سمجھ آنا شروع ہوتی ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیکھنا شروع کر دیتا۔ اب چھوٹی سی بات کیا ہے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دینا۔ اب چھوٹی سی بات ہے، موسم گرما ہے، آپ اپنی چھت کے اوپر جو ہے وہ ایک برتن رکھے ہیں، اس میں جو ہے وہ پرندوں کے لیے جو ہے وہ دانہ دوں کا اور پانی جو ہے وہ رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے انسان جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے، اور یہی انسانیت ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ جب کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ مریض جو ہے وہ کس قوم سے ہے، اس کا مذہب کیا ہے، بلکہ بلڈ گروپ جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ بلڈ گروپ جب لگایا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بلڈ گروپ کس مذہب کا ہے یا کہ کس ذات پات کا ہے، بلکہ انسانیت کی زیادہ اہمیت ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اب میں فوری طور پر جو ہے وہ مائک ہینڈ اوور کرتا ہوں، میرے ساتھ جو ہے وہ کنزہ آفتاب ہیں DHA لاہور سے، اور دیکھتے ہیں وہ اپنے انداز میں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ کیا بات کرتے ہیں۔ جی کنزہ آفتاب۔ محترم اساتذہ کرام، میرے عزیز دوستوں اور میرے ہم جماعتوں، السلام علیکم۔ میں کنزہ آفتاب آج آپ کے سامنے انسانیت پر اپنے خیالات ظاہر کرنا چاہوں گا۔ رضی وقار، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ضروری نہیں کہ جسم سے روح جدا ہو جائے تو ہی انسان مر جائے گا۔ اگر آدمی کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے تو وہ بھی زندہ لاش کی مانند ہوتا ہے۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے پتے پر، خط جو میں نے لکھا انسانیت کے پتے پر، ڈاکیا ہی چل بسا شہر ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے صدر ذی وقار، کیا صرف لندن اور نیو یارک میں ہی انسان بستے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ برطانوی اور امریکی ریاست کی مائیں ہی مائیں ہیں؟ کیا صرف ایک انسان، کیا صرف کسی گورے ٹام زک اور اینی لینگ ہی انسانیت کی توہین ہے؟ کیا صرف سرخ اور گورے بچے ہی بچے ہیں؟ کیا صرف انگریزی بولنے والے ہی انسان ہیں؟ کیا صرف سرخ ہونٹوں سے نکلنے والی چیخیں ہی چیخیں ہیں؟ کیا صرف مغربی جسموں کی تکلیف ہی تکلیف ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا افغانوں کا لہو لہو نہیں؟ کیا مغربی علاقے کی مائیں مائیں نہیں؟ کیا امریکہ کی مسلمان عورتیں عورتیں نہیں؟ یا کیا کشمیر کی لاشیں لاشیں نہیں؟ کیا عافیہ صدیقی کے اہل و عیال کی آہ بھری آوازیں آوازیں نہیں؟ کیا ایک ماں کے معصوم بچے کو پکڑ کر چیڑ دینا درندگی نہیں؟ کیا 2016 میں گلشن پارک کے سانحے میں شہید ہونے والے 75 انسان نہیں؟ کیا معصوم مسلمان قیدیوں پر کتے چھوڑنا اور ان پر ہنسنا انسانیت کی توہین نہیں؟ سوچنے کی بات ہے صدر ذی وقار، سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسرائیلی فوج مسجد اقصی میں گھس کر 65 لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور قرآن کی توہین کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، تم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر صرف خبریں دیکھتے رہو۔ اگر امریکی کنٹینروں میں بند طالبان ایک دوسرے کا لہو پی کر زندہ رہنے کی کوششیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مگر تم منرل واٹر سے منہ دھونے کو ہی کلچر کا نام دیتے رہو۔ اگر ماؤں بہنوں کے دامن داغدار ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، مگر تم کیبل کی تار لگاؤ اور اسے جھٹلا کر جیتا پاکستان دیکھتے رہو۔ اگر زینبیں اور عفتیں لٹتی ہے تو لٹتی رہے، مگر تم بسنت میں اڑتی ہوئی پتنگیں لٹتے رہو۔ اگر برما میں قبروں پر پڑے پھول مرجھا جاتے ہیں تو مرجھاتے رہیں، مگر تم ویلنٹائنز ڈے مناتے رہو۔ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے؟ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے؟ پرندے ہم جیسی بے ایمان اور بے یقین قوموں کے لیے نہیں آیا کرتے۔ یہ وہ قوم ہے جو قائد کو کافر، اقبال کو شرابی کہتی ہے،
جس کے مولوی حلوے کی چند پلیٹوں کی خاطر تو کافر میں مسلمان میں مومن کا ورد کرتے ہیں. یہ قوم زمین فروش، وطن فروش اور مان فروش ہے. میں بہت دور نکل گئی. ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میں تو بہت دور کی باتیں کر رہی تھی. ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس وقت ایک طرف لاکھوں کے بکروں کی قربانی دی جا رہی تھی، مگر دوسری جانب اپنے بچوں کو عید پر نئے کپڑے نہ خرید کر دے سکنے والے باپ نے خودکشی کر لی. اور جس وقت سیاست دانوں کے لیے روکی گئی ٹریفک میں موجود ایمبولینس میں مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے، اور جب ایک ماں اپنے 3 بچوں کو صرف اس لیے دفن کر دیتی ہے کہ وہ روٹی مانگتے ہیں. یہ تو آپ نے کہہ دیا، یہ تو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. صرف چند لمحوں کے لیے محسوس کیجئے، صرف چند لمحوں کے لیے، جس وقت ہمسایوں کے گھر سے اٹھنے والی کھانے کی خوشبو ان بچوں کے خالی میدوں میں آگ لگا رہی تھی، اس وقت اس ملک کے رئیس رشین اور چائنیز کھانے کھا رہے تھے. جس وقت وہ ماں اپنے 3 بچوں کے گلے پر چھری چلا رہی تھی، اس ممتا کا کلیجہ قربان کر رہی تھی، اسی وقت اسی ملک میں بچوں کے عقیقوں کے نام پر 50 بکروں کی قربانی دی جا رہی تھی. اور جس وقت وہ 8 مہینے کا معصوم اپنے ہی لہو میں گرم چھری محسوس کر رہا تھا، اس وقت ملک کے نوجوان لاکھوں اڑا رہے تھے اور ان کے گھوڑے مربے اور کتے پیزا کھا رہے تھے. اقبال، تیری قوم کا اقبال کھو گیا. اقبال، تیری قوم کا اقبال کھو گیا. ماضی تو سنہرا تھا پر حال کھو گیا. اٹھو اور دیکھو اس ماں کی جانب جو اپنے بچے کو چھڑوانے کے لیے ایک بھارتی فوجی کے منہ پر تماچا رسید کرتی ہے. اور دیکھو ان طلبات کی طرف جو دہشت گردوں کے سامنے اپنا سر بلند کر کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایسی قوم سے ہوں جس کے تو بچوں سے ڈرتا ہے. نہ تو افغانستان کی بوڑھی ماؤں کے خشک آنسو کا قرض معاف کیا جائے گا، اور نہ ہی عراق کے بیوہ کی سونی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں کا. اٹھو اور اس سوئے ہوئے انسان کو جگاؤ جو پہلی بار 9/11 طالبان کے ٹوئن ٹاور کے حملے کے ساتھ وہیں دفن ہو گئی. شکریہ. جی، بہت ہی خوبصورت انداز، اور انسانیت اس کے اندر سے جھنجھوڑ رہی تھیں. یہ تھی ہماری طالب علم کنزا آفتاب DHA کیمپس سے. تو